مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے نہیں ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو, تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو, اذکار کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں, میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے, اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل گئے فوراً سے. ٹھیک ہے, تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو, ان کو توفیق ہی. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے, بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز, یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ, یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو, یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ, جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں, خشوع کی طرح, اٹینشن کی طرح, رکوع اور سجدے کیسے ہیں, کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو, بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے, بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاۃ. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے, سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل, بیٹھے ہی نہیں, ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا, تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چلے جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا, کہا دوبارہ چلے جاؤ, یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا, اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا, جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے, واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا, اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی, تو ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ وی آر ٹو بی بلیمڈ, وی آر ٹو بی بلیمڈ. کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ, اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی, اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. If we miss salah, we are to be blamed. اور ہمارے, کیونکہ we are the creator of our habits.